السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو انسان کا وجود بنایا وہ تو چیزوں سے بنایا، ایک روح اور ایک جسم۔ روح کو اللہ نے الگ پیدا کیا، جسم کو اللہ نے الگ پیدا کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ جسم کو اور روح کو الگ پیدا کیا، تو ہاں عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن میں بھی اس کا حوالہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو الگ پیدا کیا اور روح بیمار پڑتا ہے تو ہمیں پتہ کیسے لگتا ہے کہ جسم بیمار ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ اس طریقے سے لگتا ہے کہ اگر کھانا اچھا نہ لگے تو سمجھ لینا کہ جسم بیمار ہے، اگر دسترخوان پر دسترخوان اچھا نہ لگے تو سمجھ لینا کہ جسم بیمار ہے، اگر بریانی میں مزہ نہ آئے تو سمجھ لینا کہ جسم بیمار ہے، اگر مرغے میں مزہ نہ آئے، تمام کھانوں میں مزہ نہ آئے تو سمجھ لینا کہ روح جسم بیمار ہے۔ مگر اس کا علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اس جسم کو 4 چیزوں سے بنایا: پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ تو انہی 4 چیزوں سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کتنے ہی بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لیں، آپ کتنے ہی بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ بھی یہی کہے گا کہ ہاں انہی 4 چیزوں سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ وہ دوا چاہے آیورویدک ہو، چاہے ہومیوپیتھک ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جسم کا تو علاج دوا سے کیا جاتا ہے، مگر جب روح بیمار ہوتی ہے، آپ کہیں گے روح بھی بیمار ہوتی ہے، ہاں میں کہوں گا کہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، اس کا بھی قرآن میں حوالہ مل جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روح بیمار پڑتی ہے تو پتہ کیسے لگتا ہے؟ پتہ اس طریقے سے لگے گا کہ جب نمازوں میں مزہ نہ آئے تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے، جب سجدوں میں مزہ نہ آئے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے، جب ہمارے رکوع میں سجود میں ہمیں جب مزہ نہ آئے، جب نمازوں میں دل نہ لگے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے، جب ہمیں قرآن میں ہمارا دل قرآن میں نہ لگے تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے، جب ہمارا دل چغلی اور زناکاری بدکاری میں لگ جائے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے، جب ہمارا دل بدکاری میں لگ جائے تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے، جب سمجھ لینا کہ روح کس وقت بیمار ہے، جب لوگوں کو غلط مقدمات میں پھنسانا اچھا لگے تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے، جب دوسرے لوگوں پر جھوٹ لادنا یا جھوٹ کا بوجھ کسی کے اوپر لادنا اچھا لگے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر روح کا علاج کس طریقے سے ہوگا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے آپ کو پتہ یہ لگانا ہوگا کہ روح کا کلیکشن کس سے ہے، روح ریلیٹڈ کس سے ہے، روح کا تعلق کس سے ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس قرآن سے ہی اس کا بھی سوال پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا کہ روح ریلیٹڈ کس سے ہے، کنیکشن کس سے ہے؟ تو قرآن جواب دے گا کہ روح تو امر رب کا نام ہے، روح تو حکم رب کا نام ہے، یعنی پتہ چل گیا کہ روح کا کنیکشن، روح ریلیٹڈ خدا پاک سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں نمازیں پڑھنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، اللہ کی عبادتیں کرنا چاہیے، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہاں ہماری جسم کے تعلق سے جو روح ہے اور روح کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو روح بیمار ہے، وہ جب ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہمارے دل کو سکون ملے گا، ہمارے دل کو چین ملے گا، ہمارے دل کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب روح میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک روح، ایک روحانیت۔ روح الگ ہے اور روحانیت الگ ہے۔ آپ کہیں گے کہ روح الگ ہے، روحانیت الگ ہے۔ ہاں عزیزان ملت اسلامیہ، روح الگ ہے اور روحانیت الگ ہے۔ جس طریقے سے آدمی الگ ہے، آدمیت الگ ہے، انسان الگ ہے، انسانیت الگ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کہیں گے کہ میں آپ کو سمپل سا بتاؤں کہ انسان ایک کھانا کھا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا بھوکا ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہے، بیٹھنے کے باوجود بھی اسے بہت بھوک لگی ہے، اتنی دیر میں کوئی آ گیا، آنے کے بعد کہنے لگا مجھے بڑا بھوک لگی ہے اور مجھے کھانے کو دے دو۔ اب اس نے اپنا کھانا اٹھایا سارا اور اس کو دے دیا۔ اب یہ انسان نہیں کھلا رہا ہے بلکہ اس کی انسانیت کھلا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روح کا ایک دائرہ ہوتا ہے، روح ایک دائرے کے اندر رہتی ہے اور روحانیت جو ہوتی ہے وہ کہیں پر بھی جا سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روح ایک محدود دائرہ ہوتا ہے، جیسے آپ ایک آنکھ سے یا دونوں آنکھ سے 1 میل کا دیکھ سکتے ہیں، 2 میل کا دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے بریلی شریف کا دیکھ سکتے ہیں،
ایسا نہیں کہ آپ یہاں سے پکاریں اور بریلی میں آپ کی آواز پہنچ جائے، مگر یہ روح ایک محدود دائرے میں رہتی ہے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم کے دور زمانے میں جب آپ نے اپنا ایک لشکر اس کا امیر بنا کر حضرت خسرو کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد 300 کلومیٹر آپ دور پر تھے، وہاں پر آپ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ جانے کے بعد جب آپ پہنچے، آپ کا لشکر جو تھا وہ شکست میں آنے لگا۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق اعظم جمعے کے دن مسجد نبوی میں تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے، یا ساریہ جبل، اے ساریہ تم پہاڑ کا کنارہ لے لو، اے ساریہ تم چٹان کا کنارہ لے لو، آپ فتح پا جائیں گے۔ جب حضرت ساریہ نے یہ سنا اور ہونے کے بعد آپ فتح پا جاتے ہیں، آپ جنگ کو جیت جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 300 کلومیٹر پر اپنی آواز پہنچانے والا عمر فاروق اعظم یہ روح نہیں بلکہ روحانیت کا کام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور بھی اس بات کے آپ کو واقعات مل جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرے بولنے میں جو خطا غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب خیر کے سب معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔